بر صغیر کو مسلمانوں نے 3 تحفے دیے: تاج محل، کلاسیکی موسیقی اور اردو زبان۔ الفاظ کا تلفظ درست رکھنا اور ان کو صحیح املا کے ساتھ تحریر کرنا کسی بھی زبان کی ترویج و ترقی کے لیے بہت ہی ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں البتہ اس کا کم ہی خیال رکھا جاتا ہے۔ اگلے وقتوں میں جب کتابوں، رسائل اور اخبارات کی کتابت ہاتھ سے ہوتی تھی تو املا کی غلطیاں نسبتاً کم ہوتی تھیں، کیونکہ خوشنویس بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اگرچہ ان کی کتابت کی غلطیوں کے لطائف بھی آج تک زبان زد عام ہیں، مگر عمومی طور پر صورتحال بہتر تھی۔ الیکٹرانک دور میں آج کل کام بہت تیزی سے ہوتا ہے، لہذا احتیاط کا عنصر کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹی وی اسکرین پر جو ٹکر چلتے ہیں وہ اس کی واضح مثال ہے۔ جلدی میں تحریر کیے جانے والے ان ٹکرز میں ایسی فاش غلطیاں ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ہاں البتہ جہاں احتیاط سے کام کیا جاتا ہے وہاں پر نتائج بہت بہتر ہوتے ہیں۔ براہ راست نشریات میں یہ احتیاط کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ اسی طرح الفاظ کے تلفظ کا معاملہ ہے۔ ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان کی نشریات میں تلفظ پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی، اور بڑے بڑے ریڈیو اسٹیشنوں پر باقاعدہ ایک اسامی ہوتی تھی جس کو پروننسیشن چیکر کہا جاتا تھا۔ اس اسامی پر بڑے بڑے جید لوگ کراچی اور لاہور کے ریڈیو اسٹیشنز میں مامور ہوتے تھے۔ لیکن اب صورتحال ذرا مختلف ہے۔ اب ریڈیو کی نشریات سند کا درجہ نہیں رکھتی، اور ہمارے نجی ٹی وی اور ریڈیو بھی عمومی طور پہ تلفظ کا جو معیار قائم کیے ہوئے ہیں وہ کسی طور قابل فخر نہیں ہے۔ اب آئیے تعلیمی اداروں کی طرف۔ جو ادارے اردو میڈیم کہلاتے ہیں وہاں تعلیم کا معیار ہی اس قدر پست ہے کہ اصلاح املا اور تلفظ کا تقاضا کرنا زیادتی معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک دینی مدرسوں کا تعلق ہے وہاں طالب علموں کا تلفظ کچھ زیادہ ہی درست ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو زبان کی لگام عربی کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ اسی طرح جو انگلش میڈیم ادارے ہیں وہاں تو جس کو جتنی کم اردو آتی ہے اتنا ہی اس کے لیے فخر کا مقام ٹھہرتی ہے۔ ٹی وی اور ریڈیو کے جو ڈرامے، فیچرز یا دیگر پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں، یعنی جن میں سہولت ہوتی ہے کہ پروڈیوسر ایڈیٹنگ میں غلطیاں درست کر لے، ان کا معیار بھی محل نظر ہے۔ اور فلموں میں جو زبان بولی جاتی ہے اس میں بھی تلفظ کی غلطیاں عام پائی جاتی ہیں۔ اس پس منظر میں اصلاح احوال کی جو کوششیں ہوتی ہیں ان سے صورتحال اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مقتدرہ اردو زبان کا قومی ادارہ اس سلسلے میں آگے بڑھے، مؤثر انداز میں رہنمائی کرے۔ کیسے کرے یہ اس ادارے کے ماہرین کو خود سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو نشریاتی ادارے اور اخبارات یا انجمنیں ہیں وہ بھی اس میدان میں آگے آ کے اصلاح املا اور تلفظ کا کام ماہرین کی مدد سے اس طرح انجام دلوا سکتی ہیں کہ ایک مقام ایسا بن جائے جہاں سے صحیح املا اور تلفظ کی صنعت جاری ہو سکے۔ زبان کے ماہر بتاتے ہیں کہ کسی لفظ یا ترکیب و تلفظ کا غلط العام ہو جانا فصیح ہوتا ہے، اور اس کا غلط العوام رہنا غیر فصیح ہوتا ہے۔ اب کون سا لفظ یا تلفظ غلط العام ہو چکا ہے لہٰذا اس کو فصیح قرار دے دیا جائے، یہ فیصلہ زبان کے ماہرین کر سکتے ہیں۔ آج کل بعض خود ساختہ ماہرین جو الفاظ غلط العام ہونے کے سبب فصیح ہیں ان کو بھی غلط قرار دے کر عام پبلک کے ذہنوں میں اردو زبان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مروجہ اردو زبان کی سند جاری کرنے کا کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم لازمی طور پر وجود میں آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اگر کوئی اس حوالے سے الجھن پیش آئے تو اس کا مداوع ہو سکے۔ غلط العام اور غلط العوام میں فرق کرنا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے۔ آپ لفظ امروز کی مثال لے لیں۔ فارسی کے لحاظ سے اس کا تلفظ ہوگا امروز، اور صحیح بھی یہی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ امروز بولا جاتا ہے۔ اس کو زبان کے ماہرین نے غلط العام قرار دیا اور امروز بولنا فصیح ٹھہرا۔ غلط العوام کے طور پر آپ لفظ فریقین کی مثال لے سکتے ہیں۔ ایک معاملے کے 2 فریق ہوں تو ان کو فریقین بولا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں جس طرح مشرق سے مشرقین یعنی 2 مشرق اور مغربین یعنی 2 مغرب بنتا ہے، اسی طرح فریقین کا واضح طور پر مطلب 2 فریق ہیں۔
ہمارے ہاں اکثر سنتے ہیں کہ دونوں فریقین نے یہ کیا یا معاملے کے تمام فریقین نے یہ کیا. اس کو ماہرین درست نہیں مانتے. دونوں فریقین کی بجائے فریقین یا دونوں فریق کہنا اور لکھنا درست ہوگا، جبکہ تمام فریقین کی جگہ تمام فریق لکھنا درست ہوگا. اس صورتحال میں جو کوئی بھی دونوں فریقین کا استعمال کرے گا، اس کا وہ استعمال غلط العوام قرار دیا جائے گا اور غیر فصیح ہوگا. زبان کی اصلاح کے ضمن میں آج کل بھی کوششیں تو دکھائی دیتی ہیں، اور اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پر بھی کسی نہ کسی طور پر املا اور تلفظ کی اصلاح پر توجہ مبذول ہوتی ہے، مگر اس سے صورتحال درست نہیں ہو سکتی. ایک مرکزی ادارہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہماری قومی زبان کی کشتی کو پاکستان کے مختلف علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کے پانی میں اس خوبصورتی سے چلائے کہ یہ زبان روز بروز نکھرتی چلی جائے. یہ اردو زبان کا ہم پر قرض ہے. معروف موسیقار خورشید انور مرحوم کہا کرتے تھے کہ بر صغیر کو مسلمانوں نے 3 تحفے دیے ہیں: کلاسیکی موسیقی، تاج محل اور اردو زبان. بھارت تو اردو کی قدر نہیں کر رہا، حالانکہ اس کے بالی ووڈ کی فلم اب بھی ہندی نہیں بلکہ اردو میں بنتی ہے، اور کافی حد تک انہوں نے اردو کو بگاڑ بھی دیا ہے. لیکن ہمیں اس کی قدر کرنے میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. آج نہ صحیح کل سائنس کو اردو میں منتقل ہونا ہے. یہ مستقبل میں ہمارے کمپیوٹر کی زبان ہوگی، اور گوگل کا تمام میٹیریل جس طرح سے چینی، جاپانی اور دیگر زبانوں میں بھی دستیاب ہے، اردو میں بھی ہوگا، اور بہت سارا میٹیریل ہو بھی چکا ہے. کوششیں اب بھی ہو رہی ہیں اور کل کو زیادہ ہوں گی. اگر ہم خورشید انور مرحوم کی بات کو درست مانیں تو یاد رکھیں کہ تاج محل تو تقسیم ہند کی وجہ سے ہم سے چھن گیا، کلاسیکی موسیقی کو ہم نے خود طلاق دے دی، اور اب اردو ہی مسلمانوں کے ورثے کے طور پر رہ گئی ہے، اور اب یہ پاکستان کے ساتھ لازم و ملزوم. لہذا اس کی قدر کیجیے، اسے سیکھیے جیسے آپ باقی علوم سیکھتے ہیں. ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.